اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج قیامت کا دن یعنی ایک ایسا دن ہے کہ نختم علی افواہہم، کہ سب کے زبانوں پر، منہ کو تالے لگا دیے جائیں گے، مہریں لگا دی جائیں گی۔ زبان سے نہیں بولا جائے گا، انسان کے کردار سے، معاملات سے متعلق جو پوچھا جائے گا نا، تو وہ کس طرح پوچھا جائے گا، کیا بولیں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کلام کریں گے ہم سے، اللہ فرماتے ہیں ان کے تمہارے ہاتھ یعنی، اور گواہی دیں گے تمہارے پاؤں۔ ٹھیک ہے نا؟ قیامت کے دن انسان کی زبان کو تالا لگا دیا جائے گا اور انسان کے ہاتھ کلام کریں گے اللہ کے ساتھ اور پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، کہ یہ انسان کیا کسب کرتا رہا، کیا کچھ کرتا رہا۔ یہ پاؤں، ہاتھ اور پاؤں اس بارے گواہی دیں گے جو کچھ بھی انسان دنیا کے اندر کرتا رہا۔ زبان پر مہر لگا دی جائے گی، زبان نہیں بولے گی۔ زبان جو بول چکی، یعنی جو زبان نے بولا، اس کے متعلق بھی ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ زبان کیا کیا بولتی رہی، لغویات بولتی رہی، یا قرآن کی تلاوت اس سے جاری و ساری رہی، یا درود پاک تھا، اللہ کا ذکر تھا، تسبیح و تعلیلات تھی، یا ویسے فضول گفتگو، گپ شپ، دوستوں کے اندر گالی گلوچ، کیا کچھ چلتا رہا۔ یہ زبان کی گفتگو کے متعلق بھی اس وقت ہاتھ اور پاؤں بول کر بتائیں گے کہ یہ کیا کچھ کرتی رہی، اور یہ ہاتھ اور پاؤں اپنے متعلق بھی بتائیں گے کہ یہ کن کن راہوں پر چلا اور انہوں نے کیا کچھ ہمارے لیے ساتھ کسب کیا۔ اس وقت انسان مجبور ہوگا، لاچار ہوگا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ انسان کے اعضائے جسمانی اللہ کے سامنے حقائق بیان کر رہے ہوں گے، پروردگار یہ انسان یہ کرتا رہا۔ انسان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے کہ جو چاہے کرتا بھی رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ ہماری طبیعت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جھوٹ بولے، رب تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی کو قتل کرے، رب تعالیٰ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے یا کرپشن کرے، لوٹ مار کرے، سود کھائے، شراب پیے۔ میرا رب کبھی نہیں چاہتا۔ اگر وہ چاہتا ہوتا تو بار بار وہ اپنے اس کلام کے ذریعے بندے کو راہ راست کی طرف نہ بلاتا۔ وہ یہ چاہتا نہیں۔ آپ کہیں وہ چاہتا نہیں، پھر کیوں ہوتا ہے؟ اس نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ وہ اجازت نہ دے تو کچھ بھی نہ ہو پائے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ اذن ہی چھین لے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں، میری زبان میرے آرڈر کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں جو چاہتا ہوں، طبیعت میں سوچتا ہوں، میری زبان وہی الفاظ باہر نکالتی ہے، اور پھر میں جو ارادہ کرتا ہوں، میرے ہاتھ وہی اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کے اذن سے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے یہ چھین لے اجازت اور کہہ دے میرے جسم کو کہ تو اس کے حکم کا پابند نہیں ہے، تو پھر میرے جو ہاتھ پڑے ہیں، میں جو کچھ بھی کرتا رہوں یہ نہیں اٹھیں گے۔ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہوگی، میرا دل و دماغ میرے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ پھر ڈھانچہ انسان حقیقت میں حیوان ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو رب تعالیٰ نے انسان کے اعضائے جسمانی کو اجازت دے رکھی ہے۔ وہ چاہ نہیں رہا کہ انسان فلاں فلاں غلطیاں کرتا رہے۔ اس وقت جتنے ساتھی مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھی، اللہ کے چاہنے سے یہ ہوا ہے۔ رب تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ نماز کی طرف آئیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ چاہے گا، وہ کہتے ہیں نا جی برادر آ جایا کرے نماز پر کبھی، انشاءاللہ جی
اچھے لفظ ہے، انشاءاللہ بولنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو۔ رب تعالیٰ بغیر چاہتے اس نے 700 مرتبہ قرآن کے اندر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری در کی طرف آئے، سجدہ ریز ہو جائے، لیکن انسان کے اندر نفس امارہ اور باہر شیطان، اس نے انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ انسان راہ راست پہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے جھک جائے، یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ اعضائے جسمانی کو، انسان کی طبیعت کو اجازت دے رکھی ہے۔ آ جائے گا تو رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اگر نہیں آئے گا تو فی الفور تیرا رب تجھے روکے گا نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اب جاتے ہی آپ جا کے جھوٹ بولیں، حالانکہ رب تعالیٰ سخت ناراض ہوتا، اس نے منع کیا ہے، اس نے آپ کو اجازت دے دی ہے، بھائی بندے جھوٹ بولنا ہے تو بول لے، پھر بھی وہ تمہیں رزق دے گا۔ صبح تمہارے لیے یہ سورج کی کرنیں بھی موجود ہوں گی، تمہارے لیے ہوائیں فضائیں بھی ہوگی، تمہاری سانس بھی اسی طرح بحال رہے گی، سب کچھ رہے گا، چاہے وہ جھوٹ بولتے جائیں، فریب کرتے جائیں، شراب پیتے جائیں، کسی کی عزتوں کو پامال کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی کرتے جائیں، وہ فی الفور پکڑے گا نہیں، اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ بندے تو سود کھا، کیا جو سود خور ہے، سود کھا رہے ہیں، وہ اللہ کے چاہنے سے کھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پھر ان کا کوئی قصور نہیں۔ رب جو چاہتا ہے، جو اللہ چاہے، وہ ممکن ہی نہیں کہ نہ ہو، وہی ہونا ہے جو رب چاہتا ہے، بھی اللہ چاہتا نہیں ہے، اس نے اجازت دے رکھی ہے، میری ذات پر مجھے اختیار دے رکھے اور اجازت دے رکھی ہے کچھ عرصے کے لیے، اے بندے جا، تجھے چھوٹ ہے، تو جو چاہے کرتا پھرے، تجھے نہیں پکڑوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اب جس طرح چاہوں، پھر اس نے میرے دل کے اندر واضح فرما دیا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس رب تعالیٰ نے مجھے الہام کر دیا، میرے دل میں رکھ دیا کہ نیکی کیا ہے یا برائی کیا ہے۔ میں اور آپ خوب جانتے ہیں ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان کے اندر اچھا عمل کیا ہے، برا کیا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب عرض کی، فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان فرمایا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ فرمایا اپنے اندر سے پوچھ لیا کر، تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے، یہ تجھے فتویٰ دے دے گا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، کسی سے پوچھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز الہام کر دی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو سود بنتا ہی نہیں ہے، حالانکہ دل کہہ رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ سود ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم اس نیت سے تو نہیں کر رہے، پتہ ہوتا ہے نیت بھی یہی ہے، اور دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں انسان خود گواہ ہے کہ میں واقعی دنیا سے محبت کرتا ہوں، یار میں گناہ گار ہوں، واقعی خود کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم گناہ گار لوگ ہیں، یار بس گناہ گار ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، خود کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے۔ پھر جو خود زبانی کلام میں اقرار کر رہا ہے، اسی کو تھوڑا بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو رب کے چاہنے سے نہیں ہو رہا، اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے، انسان کیے جا رہا ہے۔ رب نہیں چاہتا کبھی بھی، اگر رب کے چاہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے پھر انسان بے قصور ہے، انسان کا پھر کوئی قصور نہیں ہے۔ میں صبح اٹھا، وضو کیا، مسجد کی طرف آیا، قیام، قرات، رکوع، سجود، نماز، اس وقت درس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیلات کرتے ہوئے گھر جاؤں گا، یہ اطمینان اور سکون ہے، یہ ایمان ہے۔ کیا یہ اپنا اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا؟ رب نے مجھے اجازت دے رکھی۔ انسان اگر میں صبح نہ اٹھتا، رب تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا تھا، اس نے پھر بھی مجھے اسی طرح جس طرح کہ کل کے ساری نمازیں پڑھی، جس طرح اطمینان و سکون کے ساتھ دن گزرا میرا، آج کے دن بھی اسی طرح گزرنا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا۔ اگر آج نہ پڑھتا نماز اور ساری نمازیں آج چھوڑ دیتا، آج میں جھوٹ بھی بولتا، فریب بھی کرتا، لیاذ باللہ بہت کچھ کر جاتا، خدا کے احکام کو پس پشت کر دیتا، اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہنا تھا، اجازت دے رکھی اس نے۔ لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے یہی چاہا کہ آج میں نماز نہ پڑھوں اس لیے نہیں پڑھی، وہ کبھی نہیں چاہتا۔ یہ خدا نے چاہا کہ میں جھوٹ بولوں اسی لیے جھوٹ بولا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا ایسا۔ خدا ہی چاہے کہ میں شراب پیوں اس لیے میں نے شراب پی ہے، نہ بھائی نہ، اس نے مجھے عقل دیا، شعور دیا، سوچ فکر دی، سمجھ دی، اور پھر مجھے اجازت دے رکھے بندے جو چاہے کرتا پھرے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور برائی کی مکمل سمجھ بوجھ تمہیں عطا کر رکھی ہے، آگے تیرا جو دل چاہے تو کرتا پھرے۔ وہ چاہتا نہیں ہے یہ،
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ کی ذات ایک ذرہ برابر بھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتی۔ انسان خود بھٹکا ہوا ہے، انسان کو عقل شعور سب کچھ عطا کرنے کے باوجود بھی انسان بھٹکا ہوا ہے، خود کر رہا ہے جو کچھ بھی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ اور یہ میرا جسم میرے اذن کے مطابق چلتا ہے، مجھے رب نے اجازت دے رکھی، جو چاہوں کرتا پھروں۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، وہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، اور اس کی حقیقت قیامت کے دن سامنے آئے گی۔ قیامت کے دن یہ کچھ ہوگا کہ کوئی حاکم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی ذات وصف قہاریت و جباریت میں ہوگی، اور اس وقت اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن ہو جائے گا، زبان کو تالے لگ جائیں گے، مہر لگ جائے گی، پھر یہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں انسان کے متعلق گواہی دے رہے ہوں گے جو کچھ انسان کسب کرتا رہا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی اجازت دی جانے کے بعد اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا، اپنے اعضائے جسمانی کو کہاں کہاں پہ کس انداز سے کیسے کیسے استعمال کیا، اور پھر قیامت کے دن یہی میرے اور آپ کی ساری حقیقت کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ پھر اس وقت انسان نڈھال پریشان، بلکہ آتا ہے کہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم خاک ہو جاتے، ہم پیدا ہی نہ کیے جاتے، ہم کیا کر کے ہے زندگی میں۔ لیکن اس وقت رب تعالیٰ فرماتا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہی لفظ آج تمہیں سنائے جا رہے ہیں، آج تم سمجھ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، پھر بھی زندگی نہیں بدل رہے نا۔ قیامت کے دن تمہارا رونا چیخنا چلانا بیکار ہوگا۔ حدیث سے اپنا روایت ہے نا کہ دنیا کے اندر انسان اگر ایک آنسو بہا لینا، وہ بہتا ہوا ایک آنسو بھی انسان کے لیے آخرت میں جہنم کی ساری آگ کو بجھا دے گا، ایک آنسو۔ لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن انسان رو رو کر آنسوں کے سمندر بھی بہا دینا، وہ بہتے ہوئے آنسوں کے سمندر جہنم کی ایک چنگاری کو بھی نہیں بجھا سکتے، وہ بے فائدہ ہیں۔ انسان وہ دار جزا کی طرف پہنچ چکا، دار عمل میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر گیا، اب دار جزا میں جا کے عمل کرے، اس کی جزا ملے ایسا نہیں ہے۔ دار عمل میں جو کچھ کر گیا اس کی انسان کو آگے جزا ملنی ہے، آگے اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے جزا و سزا کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے میں اور آپ اپنی زندگی کو خوبصورت کریں، اسلامی مزاج لے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی سارے اٹھیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر، ٹھیک ہے نا، آخری انسان تک سب نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، سب سے مکمل طور پہ حساب و کتاب ہونا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو پیدا ہوا، رب تعالیٰ نے جسے تخلیق کیا انسان کو، وہ لازماً جن و انس، قیامت کا دن، معاشر کا دن جو سجنا ہے نا، وہ جن اور انسان کے لیے ہونا ہے۔ یہ دو واحد مخلوقات ہیں، بقیہ مخلوق کا جنت اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں، بقیہ ساری مخلوق انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہم نے پیدا کیا وہ انسان کے لیے پیدا کیا، وہ چاہے چرند و پرند ہیں، ہوا میں اڑنے والے چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں یا جانور ہیں، وہ انسان کے لیے پیدا کیے گئے۔ صرف جن و انس قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر، بلکہ جنات تو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے زمین پر انہوں نے فتنہ پھیلایا ہوا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رب تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جا کے ان کا صفایا کر دو۔ 2000 سال قبل ان کا صفایا زمین پر جنات کا ہوا تھا، رب نے فرمایا ان کا صفایا کر دو، زمین کی خلافت میں انسان کو عطا کروں گا جس کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ تو جنات انسان سے بھی بہت پہلے، اور دھرتی پر انسان سے زیادہ جنات بستے ہیں۔ یہ دو مخلوقات ہیں جن کی زندگی کا حساب و کتاب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ بقیہ جتنا بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی، چاہے وہ آسمان میں ہیں یا زمین، جہاں کہیں بھی جو مخلوقات ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔